صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، ساتھی، بزرگ، اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج کے اندر خیر اور شر دونوں طرح کے مادے رکھے، اچھی اور بری دونوں طرح کی چیزیں یا مزاج یا طبیعت انسانی جسم کے اندر موجود ہے۔ البتہ بعض لوگوں میں اچھی صفات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، نیک صفات اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، منصب اور رتبے کے اعتبار سے، تو کچھ چیزیں بعض لوگوں کے اندر بہت زیادہ نظر آتی ہیں، اور بعض لوگوں میں برائی جیسی مذمت یا برائی جیسی خراب عادتیں یا جن چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا معاشرے میں، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ سارا کا سارا مزاج، یہ ساری کی ساری طبیعت بعض دفعہ اس کو ماحول سے ملتی ہے، بعض دفعہ اپنی سستی یا اپنی کاہلی کی وجہ سے مل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ماحول تو اچھا ملتا ہے، لیکن اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے تنہائی میں رہ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اچھے کام کرنا چھوڑ دیتے، برائیوں میں لگ جاتے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ایسی تنہائی جو آپ کو گناہوں پر مجبور کر دے، یہ گناہوں پر مبتلا کر دے، تو ایسی تنہائی سے بچنا چاہیے۔ اور ایسی اجتماعیت یا ایسی جگہ پر آپ موجود ہوں جہاں آپ کو گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ زیادہ ہو، تو ان جگہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ تمام چیزیں آتی کیسے ہیں؟ سوال یہ ہے، ایک بچہ جب آنکھ کھولتا ہے، اپنے آس پاس اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے، تو کچھ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ جیسے کریں گے بچہ بھی ویسے ہی کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر گھر کے اندر کوئی کھانس رہا ہے تو بعض دفعہ بچہ اس کی بھی نقل اتارتا ہے۔ کوئی بات، کوئی جملہ آپ بولتے ہیں تو بچہ فوراً وہی جملہ کاپی کرتا ہے آپ نے۔ تو یہ ابتدا اس کو گھر سے ملتی ہے سب سے پہلے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ جب معاشرے میں اترتا ہے، اسکول، کالج یا اس طرح دوسری پڑھنے پڑھانے کے لیے باہر نکلتا ہے، تو وہاں سے کچھ چیزیں لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ابتدا درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو۔ یہ نہیں کرو کہ 7 سال سے وہ نماز پڑھنے لگ جائے، لیکن آپ اس کو تلقین کرنا شروع کر دو۔ 9 سال کی عمر تک کوشش کریں، اپنے ساتھ کبھی مسجد میں لے آئے، کبھی چھوڑ بھی دیا، پھر کبھی دوبارہ لے آئے، تو اس طرح 5 وقتہ نمازوں میں بھی اس کو لانے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر آپ، جس میں آتا ہے کہ اس کے لیے کوڑا بھی کوئی لٹکا کر رکھ لیں گھر کے اندر، تاکہ اس کو ڈر محسوس ہو کہ میں اگر یہ کام نہیں کروں گا تو مجھے اس سے مار پڑے گی۔
تو یہ تعلیم ہے بچوں کے لیے کہ اگر آپ انہیں کچھ بنانا چاہتے ہیں تو ان تمام مراحل سے گزر کر آگے جانا ہوگا۔ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور آپ کو بیماری ہے اور آپ کہیں کہ مجھے ٹیکا نہیں لگانا، مجھے ڈر لگتا ہے، تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ 2-4 لوگوں کو بلائے گا کہ اس کو پکڑو اور ٹیکا لگاؤ۔ حالانکہ دیکھنے والا کہے گا کہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کے نزدیک تو اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ اس بیماری سے بچنے کا حل یہی ہے کہ اس کو یہ ٹیکا لگایا جائے اور زبردستی لگایا جائے اگر یہ نہیں لگانا چاہتا۔ بعض بچے روتے ہیں، آپ پکڑ کے اس کو لگا دیں۔ تو کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ اپنے معاشرے میں ان کو قائم کیا جائے۔ آج ہماری سب سے پہلی نسل جو ہے، چھوٹے بچے جو ہے، وہ ہمارے گرفت سے نکلتے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ولاگ بنانے لگے۔ کیوں؟ وہ اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا ہے، وہ ایسے کرتے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ وہ بھی نئی سے نئی ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں، نئی سے نئی چیزیں، ان میں سے بعض مشہور بھی ہو جاتے ہیں، فی زمانہ جس طرح مشہور ہیں کئی لوگ۔ تو ایک مرتبہ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے یہی سب کچھ ہے، ہماری کامیابی اسی کے اندر منحصر ہے، اور پھر کچھ ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ آج ہم فلم ڈراموں والوں کو تو اہمیت اور ان کی تو عزت کرتے ہیں، ان کو تو بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، لیکن ایک ٹیچر، ایک پڑھ کر نکلنے والا، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ آج بھی کئی ممالک کے اندر استادوں کا ادب اور احترام بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی استاد کے خلاف یا استاد کسی معاملے میں پولیس اسٹیشن تک پہنچ جائے تو اس کے ساتھ عام لوگوں جیسا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ وہ اگر ٹرین میں سوار ہو جائے تو لوگ اس کو جگہ دیتے ہیں، بس میں بیٹھ جائے تو لوگ اس کو جگہ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہمارے معاشرے کو چلانے والا شخص ہے؟ ان لوگوں نے تعلیم کو اہمیت دی، تو وہ اسی اعتبار سے ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جو اس چیز میں معاون ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کا کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا آج کسی ٹیچر کی کوئی عزت بھی نہیں کرتے، بلکہ ٹیچر اپنے شاگرد سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ڈانٹ دیا تو یہاں سے میں اپنے گھر تک بھی جا سکوں یا نہیں، اس کو ڈر ہوتا ہے۔ پیپر میں اس کو نقل نہ کرنے دی تو یہ تو مجھے باہر چھوڑے گا بھی۔ تو اس ڈر کی وجہ سے اب ہمارا رخ دوسری طرف جاتا جا رہا ہے۔ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن کچھ فالوورز اس کے ہیں تو وہ لوگوں کے ہاں بہت فیمس ہے اور مشہور ہے، لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اور بچے یہی دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کو عزت مل رہی ہے کس وجہ سے کہ یہ ولاگ بنایا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان آیا جاتا کرتا تھا، اپنے گھر کی عورتیں دکھاتا تھا۔ آنے والی نسل اب یہی چیز دیکھتی آ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ابتدا سے ہی کام شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ نہ پڑھائی ہے نہ کچھ ہے، اور پھر جیسا ماحول ان کو ملتا ہے وہ بھی صرف اس چیز پر کہ آپ اتنا پڑھ لو گے، اتنے کی آپ کی سیلری لگ جائے گی، اتنی ہی ہو جائے گی۔ آج کل اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی کمانے کے لیے، علم حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ ڈگری حاصل کی جاتی ہے کہ ڈگری مجھے مل جائے اور میں کیا کروں،
آگے کھلا جگہ پر میری جاب لگ جائے گی یا میں ملک سے باہر چلا جاؤں گا. یہ اس طرح کے نظریے شروع سے، اور یہ کوئی اور نہیں، یہ موجودہ اساتذہ ہی ڈالتے ہیں، ٹیچرز ہی ڈالتے ہیں کہ تم اس فیلڈ میں چلے جاؤ، تمہارا کیریئر بن جائے گا تمہارے. حالانکہ اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس چیز میں، اس سبجیکٹ کے اندر مجھے دلچسپی ہے یا نہیں. میں اگر اس کو سیکھنا چاہوں تو میرے اندر بھی کوئی دلچسپی ہے یا نہیں. صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہ سوچتا ہے کہاں سے کسی طریقے سے پیسے جمع کر کے دے دوں اور یہ ہو جائے. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ جس نے محنت کی ہوتی ہے اس کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور دوسرے لوگ آ کر اس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ رشوت اور اس طرح کے معاملات آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنے بچوں کو ابتدا سے صحیح طریقے سے چلانے پر جو قوانین اور جو رول، جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، ان کو اپنانا ہے. 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب کرنے لگ جاؤ. 10 سال کا ہو جائے، اگر 2 بچے ہیں تو ان کا بستر الگ کر دو. آج ہمارے 14 15 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کو بچہ ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ شادی کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں. اور یہ کزنوں کا جو عام رواج چل پڑا ہے یہ بہت خطرناک ہے. 18 سال ان کے پاکستان کے قانون کے مطابق ہے کہ شادی نہیں کر سکتے اس سے پہلے، حالانکہ شریعت کا یہ قانون نہیں. شریعت کا مزاج ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرو، بچی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرو. کیوں؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو اس کے ذہن پھر منتشر ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب ذہن منتشر ہوتا ہے تو اس کی جیب میں، اس کے ہاتھ میں رکھا موبائل پھر اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھے. اور آج کل تو ہر ایک شخص کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے یہ ہوتا تھا کسی کو فلم دیکھنی ہے تو وہ کہیں ڈر ڈر کے کہیں سینما میں کہیں مشکل سے کہیں پہنچتا اور جا کر ایک شریفانہ فلم دیکھتا تھا، پورے لباس والی فلمیں دیکھتا تھا. آج تو آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہو دیکھ لو. ایک کلک پر پورا یورپ آپ کے سامنے نگاہوں پر پڑ جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اگر شروع سے لے کر چلو گے تو وہ آپ کی گرفت میں رہیں گے، ورنہ ایسے نکلیں گے کہ پھر دوبارہ تمہارے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ آج آپ کا جو مزاج ہے، آپ کے بچے کا مزاج ہے، اس کی طبیعت یا اس کا جو لیول ہے وہ آپ سے کئی گنا اوپر ہے. وہ آپ کو چٹکیوں میں بیوقوف بنا کر جا سکتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. چند جملوں میں آپ کو بیوقوف بنا دے گا، کیونکہ آپ جس دور سے گزر کر آئے ہیں وہ دور بہت نورانی اور بہت اچھا تھا بنسبت اس دور کے. اور جس دور میں آپ کے بچے نے آنکھیں کھولی ہے، یہ دور بہت فارورڈ ہو چکا ہے، آگے بڑھ چکا ہے. آج بڑے لوگوں کو کوئی ٹچ موبائل دے دے تو نہیں استعمال کر سکتے، ان کو نہیں معلوم. لیکن وہی موبائل ایک چھوٹے 5 سال کے بچے کو دے دو، آپ کو ایسے ایسے فنکشن نکال کر دے گا، آپ بھی حیران ہو جائیں گے. کیوں؟ وہ پہلے دن سے دیکھ رہا ہے، اس کو پتا نہیں ہے کیا چیز آ رہی ہے، لیکن وہ انگلی سے اوپر نیچے کرے گا. ایسا ایسا پھر اس کے اندر دلچسپی بڑھتی جاتی ہے. پھر موبائل آسان ہے، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اتنے موبائل ہیں، بلکہ بعض دفعہ ایک بندہ ہے تو 2 موبائل ہیں. تو سب سے بڑی چیز آج کل جو ہمیں برباد کر رہی ہے وہ یہی ہے، یہ جو موبائل ہے. اور ہم
بچے کو خاموش کروانے کے چکر میں موبائل دے دیتے. کیوں؟ موبائل نہیں دیا تو روئے گا. تو ہمیں اپنی آنے والی زندگی کو کچھ بنانے کے لیے، کچھ بہتر کرنے کے لیے، اپنے سکون کے لیے ان بچوں پر تھوڑی سی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے. ورنہ یہی ہوگا کہ 20 سال کی عمر میں وہ خود بولے گا کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، میں اسی سے شادی کروں. حالانکہ اس سے پہلے آپ یہ ایسا مزاج نہیں تھا. ہمارا گھر کے افراد نے جہاں شادی کرتے ہوئی چاہیے، لیکن اب ایسا نہیں، آپ نہیں کر سکتے. اور ماں باپ مجبور ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے. انکار کیا تو وہ آپ کو دھمکیاں دیتا ہے، میں ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا، میں گولی کھا لوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. مجبور. تو تھوڑا سا اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لاابالی پن کے اندر کہاں جا رہے ہیں، کس دلدل میں گھستے جا رہے ہیں جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے، کس گڑھے کے اندر جاتے جا رہے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی نکالنے والا پھر نہیں آئے. پھر وہ وقت آئے گا پھر یہاں سے صلاح الدین ایوبی یا محمد بن قاسم جیسے نہیں اٹھیں گے. پھر آپ کو انگریز کی اولاد تو نظر آئے گی لیکن مسلمان کی اولاد نظر نہیں آئے گی، کیونکہ انگریز نے جاتے جاتے اپنا کام کر دیا ہے اور آج ہم اسی پر فخر کرتے ہیں. شلوار قمیض ہمارا عام لباس ہے، ہمارا قومی لباس ہے، لیکن کوئی اسے پہننا پسند نہیں کرتا. بہت کم لوگ ہیں، کسی خاص مواقع پر پہن لی، ٹھیک ہے، جمعے کے دن پہن لی. ورنہ اپنے آپ کو اگر وہ کچھ عزت والا سمجھنا چاہتا ہے یا کسی بڑی جگہ پر جاتا ہے تو وہاں تو اسی اپنے جو لباس ہے اس میں جائے گا. پھر وہ نہ اسلامی دیکھے گا، نہ محمد لباس دیکھے گا، نہ ایسی چیزیں دیکھے گا. کیوں؟ اس کے دل میں پہلے دن سے یہ ڈالا گیا، وہ اسکول جاتا ہے اسی لباس میں جاتا ہے. وہ اپنے معزز لوگوں کو دیکھتا ہے تو اسی لباس میں ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے نزدیک تو یہی سب سے معتبر ہے، بہترین لباس. لیکن شریعت کی نگاہ میں کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس لباس کو پسند کیا ہم نہیں بتاتے، اس بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ ایسا لباس پہنے. بدقسمتی تو یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنے حفظ جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے روئے میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ علیہ السلام کا طریقہ، آپ صحابہ کرام کا طریقہ، آپ لوگوں کا اگر ظاہری طور پر بھی لے کر آ جائے تو باطنی طور پر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. ہمت اور ارادہ ہم کر لیں، باقی اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ ہمیں اس طرف لے جانے والی. لیکن اگر ہم ظاہری اعتبار سے بھی اپنا ایک قدم بھی نہ اٹھائیں اور یہ کوشش کر لیں اور یہ چاہیں کہ ہم آخر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معیت میں ہمیں جنت میں ملے تو یہ ناممکن ہے. پہلا قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور چاہتے یہ ہیں کہ جب میں مروں تو میرے زبان پر لا الہ الا اللہ. مسواک کا میں اہتمام نہیں کرتا ہوں لیکن چاہتا یہی ہوں کہ سجدے کی حالت میں میری موت ہے. مسجد میں 5 وقت نہیں آتا لیکن چاہتا یہی ہوں کہ میری قبر کیا ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے. اذان کی آواز سن کر کبھی میں بیدار نہیں ہوتا اور خواہش یہی ہے کہ جب مروں تو نماز کی حالت میں میری موت آئے، مدینے میں میری موت آئے. تو یہ منافقت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ چاہت تو ہماری بہت بڑی ہے لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہو تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کر رہے تو اور کیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج یہ چھوٹی ہے تو یہی چھوٹی
ذرے مل کر ایک پہاڑ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا